گو کے حالات بہت شدید ہیں، سخت ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ انصار، اصحاب الرسول، صحابیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو لوگ بغض رکھتے ہیں انصار کے ساتھ یا صحابیوں کے ساتھ تو وہ منافق ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر بھاگنے والے ہوتے تو انہیں معلوم تھا ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، جنگی سامان بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹ گئے، ڈنڈوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ لوگ ڈٹ گئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے کفار قریش کا مقابلہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے بیان کیا کہ مدینے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنا دفاع کیجئے، مکے والوں کی جاہریت کے رسپانس میں آپ اپنا دفاع کیجئے۔ اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ ظلم سے بچانے کے لیے اپنا دفاع کیجئے، اور اسی حکم کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مہمیں، سرایا اور غزوات جو ہے وہ منعقد کیے۔ سریہ اس مہم کا نام رکھا گیا یا اس کو کہا گیا جس میں اللہ کے نبی بذات خود و نفس نفیس شامل نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں کہ بہت سارے سرایا اور غزوات جو وہ پیش آئے، اور ان میں سے ایک غزوہ ایسا بھی تھا جس کا نام غزوہ عشیرہ رکھا گیا، جس کے تحت قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ مکے سے نکلا تجارت کی غرض سے اور شام کی طرف گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی یا اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مدینے کا شہر مکے اور شام کی شاہراہ پر تھا۔ مدینے کا شہر عین وسط میں، مڈل میں جو ہے وہ اس روڈ کے مڈل میں پڑتا تھا، اور جتنے بھی قبائل آباد تھے آس پاس مدینے کے وہ سب اس چیز سے واقف تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، امن کے معاہدے، کہ جب اللہ کے نبی کو اگر قریش کے قافلوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ قبائل، آس پاس کے قبائل جو ہیں وہ کوئی شورش برپا نہ کریں۔ ان سب معاملات کا ذکر پچھلی قسط میں ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریشیوں نے ٹھان لی کہ ایک جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کی جائے تاکہ ان کو شکست دے کر ان کو زیر کیا جائے اور قافلے جو ہیں وہ بچائے جائیں، کیونکہ بہت سارے قافلے جو ہیں، بہت سارے قافلے ان تقریباً ایک سال کے عرصے میں سن 1 ہجری سے 2 ہجری تک بہت سارے قافلے جو ہیں وہ ان پر حملوں کی کوشش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے۔ تو قریشی پریشان ہو گئے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس معاملے کو وہ کس طرح حل کریں۔ دشمنی تو تھی ان کی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، ان کے لوگوں کو مارا، ان کے لوگوں کو روکا، ان کا مال و اسباب اپنے قبضے میں کیا۔ تو جب دشمنی ہوئی اور مدینے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط قائم ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک فطری عمل تھا کہ مسلمانوں نے رسپونڈ کرنا تھا، ان کی طرف سے ایک رد عمل آنا تھا، اور وہ آیا، اور جب وہ رد عمل آیا تو قریشی پریشان ہو گئے۔ پھر ایک بہت بڑا قافلہ جب نکلا تو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ابو سفیان نے جو ہے، جب ابو سفیان کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ حرکت فرما رہے ہیں اور قافلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مدینے کے پاس سے وہ قافلہ شام جاتے ہوئے تو گزر گیا، اور جس کے نتیجے میں غزوہ عشیرہ جو ہے وہ پیش آیا، لیکن واپسی پر جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا شام سے مکے کی طرف، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر لیا کہ اس قافلے کو روک کے اس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے تاکہ مکے والوں کو، مشرکین مکہ کو معاشی اور اقتصادی نقصان پہنچایا جائے جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو پہنچایا، اور مسلمانوں کو جانی نقصان بھی پہنچایا۔ تو معاشی نقصان دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا، اور 300 کے لگ بھگ
اپنے ساتھ ساتھی لیے اور وہ نکلے مدینے سے۔ ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا، اور ابو سفیان جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جوہینہ کے نام سے، اس کے سردار کے پاس گئے جس کا نام تھا مجدی سے انہوں نے بات کی ابو سفیان نے، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی یہاں پر کوئی ایسے معاملات تو نہیں دیکھے جو مشکوک ہوں؟ تو مجدی نے کہا مجھے کوئی لشکر یہاں پر نظر نہیں آیا، لیکن دو جو ہیں وہ شخص تھے جو یہاں پر آئے اور ان کے اونٹ وہاں بندھے ہوئے تھے ٹیلے کے پاس، تو آپ دیکھ لیجئے۔ تو ابو سفیان جب وہ ٹیلے کے پاس گئے، اونٹوں کی باقیات یا اونٹوں کا گوبر اٹھا کے ابو سفیان نے جب اس کا معائنہ کیا تو اس میں سے کھجور کی گھٹلیاں نکلیں، جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مدینے کے اونٹ تھے، کیونکہ مدینے کے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو کھجوریں جو ہیں وہ کھلاتے ہیں، کیونکہ مدینے کے علاقے میں کھجوروں کی فراوانی تھی، کھجوروں کے پیڑ تھے، درخت تھے، باغات تھے، اور مدینے کے لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، تو ان کے پاس کھجوریں وافر تعداد میں موجود تھیں، اس لیے وہ اپنے اونٹوں کو بھی طاقت کے لیے کھجوریں کھلاتے تھے۔ تو ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مدینے کے اونٹ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقل و حرکت جو ہے وہ فرما رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد جو ہے وہ مکے بھیجا جس کا نام تھا دمدم غفاری۔ یہ دمدم غفاری کے نام سے جو شخص تھا، اس نے مکے میں جا کے شور ڈالا، واویلا کیا اور قریشیوں کو ورغلایا، ان کو اکسایا۔ تو قریشی اٹھے اور ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر نکلا جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ اب جب یہ لشکر نکل آیا اور ابو سفیان بھی کسی طریقے سے بچا کے اپنے قافلے کو مسلمانوں سے بچا کے آگے نکل آئے، تو ابو سفیان نے اس لشکر کو پیغام بھیجا کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم پر حملہ نہیں ہوا، اب آپ لوگ واپس جائیے، اب یہاں سے آپ نکل جائیے، کیونکہ جو مقصد تھا لشکر کے آنے کا، اپنا قافلہ بچانے کا، اپنی اقتصاد کو یا اپنے معاش کو بچانے کا، وہ مقصد جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، آپ لوگ لشکر لے کے واپس مکے چلے جائیے۔ لیکن ابو جہل جو اس لشکر کا سربراہ تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ موقع شاید ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ اس نے انسسٹ کیا کہ ہم یہ لشکر لے کر آگے جائیں گے اور مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ مسلمانوں نے جب حملہ کیا تھا ایک اور سردار پہ جس کو قتل کیا اور 2 قیدی بنا کر پچھلے غزوات میں یا پچھلے سرایا میں، ایک سریہ جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جو عبداللہ بن جاحش کی قیادت میں سریہ اللہ کے نبی نے بھیجا، اور 12 لوگ تھے جنہوں نے قریش کے ایک سردار کو قتل کر دیا اور اس کے 2 ساتھیوں کو قید کر کے کچھ مال و اسباب مدینے واپس لے آئے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں قریشیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے جو حرام مہینے ہیں ان کو پامال کر دیا، ان کی حرمت کو پامال کر دیا، اور اس کے جواب میں اللہ نے جو آیت نازل کی اس کا ذکر پچھلی قسطوں میں ہو چکا ہے۔ تو اس غزوے کے نتیجے میں جو قتل ہوا سردار، اس کا نام لے کر ابو جہل نے جو ہے وہ یہ شور ڈالا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور جتنے بھی مسلمانوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اسی دوران ایک سردار تھے اخنس بن شریک کے نام سے، جو بنو زہرہ کے حلیف تھے، انہوں نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا، ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے مکے پورے لشکر کو لے کے، اور ہماری عزت افزائی ہو چکی ہے، ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنا قافلہ بچا لیا ہے۔ اور ابو جہل جو ہے وہ اصرار کرتا رہا کہ نہیں، ہمیں جنگ کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو ونس اینڈ فار آل مزہ چکھانا ہے۔ تو اخنس بن شریک جو ہے وہ اپنے حلیف بنو زہرہ کے جو 300 شخص تھے، 300 جنگجو تھے، ان کو لے کر واپس مکے کی طرف چلے گئے، اور جنگ بدر سے اپنی قوم کو یا اپنے حلیفوں کو بچا لیا۔ پھر رہ گیا 1000 کا لشکر، کیونکہ تقریباً ٹوٹل جو تعداد تھی وہ 1300 کا لشکر تھا جو مکے سے نکلا۔ اخنس بن شریک کے بٹ جانے کے بعد، اس کے نکل جانے کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد 1000 کا لشکر پیچھے بچ گیا، جن میں بہت بڑی تعداد سرداروں کی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے زرہیں پہن رکھی تھی، تقریباً 600 کے قریب زرہیں تھیں۔ یہ لوہے سے ملبوس لوگ مسلمانوں کی طرف بڑھتے گئے، مدینے کی طرف بڑھتے گئے، چلتے گئے، اور ہر روز تقریباً
9 یا 10 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے تھے لشکر کو خوراک فراہم کرنے کے لیے، یعنی اتنا بڑا لشکر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کے جا چکا ہے اور مکے کا لشکر ان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اب جنگ کرنی پڑے گی۔ ان پر جنگ کو مسلط کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ تو باہر آ چکے تھے اور وہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ واپس جاتے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابو جہل مدینے پر دھاوا بولتا اور مدینے کے لوگوں کو بھی قتل کرتا یا ان کو تباہ و برباد کر دیتا اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ڈٹ کے جنگ کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ کمزور تھا۔ 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کا گھوڑا اور ایک مقداد ابن اسود کا، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، اور بہت کم اونٹ تھے، اکثر لوگ پیدل تھے اور تلواریں اور نیزے بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ کن مارکا اللہ پر توکل کر کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جنگ کفار قریش کی طرف سے مسلط کر دی گئی۔ جب یہ حالات درپیش ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف جو ہے وہ رخ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساتھیوں کی کیفیت تھی اس کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت خوف زدہ تھے۔ ظاہر ہے 1000 کا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا تھا، بہت بڑا لشکر تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اور مسلمان کمزور تھے، قدر حال کمزور تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے ساتھیوں کی طرف جو ہے وہ رخ کریں اور ان سے اس معاملے میں مشورہ لیں۔ اللہ کے نبی چاہ یہ رہے تھے کہ وہ جان لیں کہ ان کے ساتھیوں کے، ان کے صحابیوں کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ جنگ میں لوگ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، اور جنگ ضروری تھی، گو کہ جنگ ضروری تھی، لیکن جنگ اپنے ساتھیوں کی رضامندی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جن میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے۔ تو ابو بکر جو ہے وہ جس طرح عموماً کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی کی حوصلہ افزائی فرماتے، ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھی باتیں کہیں، اللہ کے نبی کو انکریج کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سپورٹ کی گارنٹی یا ان کو یہ ضمانت دی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ گو کے حالات بہت شدید ہیں، سخت ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں ہم لوگ، لیکن ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس مشکل گھڑی میں۔ اور پھر مقداد بن عامر رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو مقداد بن عامر نے اللہ کے نبی کو قرآن کی آیت پڑھ کے یہ باور کروایا کہ اللہ کے نبی ہم بنو اسرائیل کے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیے، آپ نے ہم پر یہ جنگ مسلط کر دی ہے اور اب ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہم آپ کو بھیجیں گے آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ جہاں تک جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی اپنے ساتھیوں سے تو بہت خوش ہوئے، اللہ کے نبی بہت راضی ہوئے اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی، لیکن ابھی بھی انصار میں سے کوئی شخص نہیں اٹھا جس نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہوں۔ مہاجرین میں سے لوگ اٹھے
جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے وہ اٹھے، انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، لیکن انصار میں سے کوئی لوگ ابھی تک نہیں اٹھے۔ اور چونکہ اکثر لوگ انصار میں سے تھے اور مدینے کا شہر خطرے میں تھا، تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ اٹھیں اور وہ اپنی سپورٹ کا اظہار کریں تاکہ ان کی بھی رائے جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف مڑے اور فرمایا اشیروا یا ایھا الناس، اشیروا یا ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرمائے تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ بھانپ گئے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ جو ہے وہ انصار کی طرف ہے، مدینے کے لوگوں کی طرف ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اس پر ہم نے آپ کی طرف سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں بھی کود جائیں تو ہم آپ کے ساتھ اس سمندر میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے والے جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہیں برکے غماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس سمندر میں کود جائیں گے۔ یہاں پر ناظرین کرام آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کس قسم کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اللہ کے نبی کے لیے کیوں چن لیا تھا۔ مہاجرین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جو انصار تھے ان کا تو سب کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا، مدینے کا شہر ان کا تھا، مال و متاع ان کا تھا، خاندان ان کے خطرے میں تھے، اور جو وعدہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ میں کیا کہ آپ اگر مکے کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے جس طرح اپنی اولاد کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ اولاد کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہی مثال دے کے مدینے کے لوگوں نے، انصار نے، اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو ضمانت دی کہ اللہ کے نبی آپ بے غم ہو کر بلا جھجک ہمارے پاس تشریف لائیے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ یہ وعدہ کرتے، بہت سارے لوگوں نے انہیں یاد دلایا کہ سوچ لو کہ اللہ کے نبی کو جب تم لوگ اپنے ساتھ مدینے لے کر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عربوں کے ساتھ دشمنی، عرب کے تمام قبائل ممکن ہے کہ تمہارے دشمن ہو جائیں، تم پر حملے کریں اور تمہیں جو ہے وہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف مڑے اور ان سے جو ہے وہ کنفرمیشن چاہی کہ اب جو یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، بدر کا مارکا جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے اور کفار قریش جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اب امتحان کا وقت ہے، اب وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ہم پر فرض صرف اتنا ہی ہے کہ ہم مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے، باہر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا عہد آپ کے ساتھ یہ تھا کہ اگر آپ مدینے میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے، اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ دی کہ ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو آنچ
نہیں آنے دیں گے۔ اور بعد والے مارکے، بعد والے غزوات جب ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی صحابی جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کلمات بولے، اپنی جانیں دے کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے صحیح البخاری میں روایت ہے کتاب الایمان میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں، حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق، کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار کا بغض جو ہے وہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ انصار، اصحاب الرسول، صحابیوں کے ساتھ جو ہے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ اللہ کے تابع ہیں، اور جو لوگ بغض رکھتے ہیں انصار کے ساتھ یا صحابیوں کے ساتھ تو وہ منافق ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، ان کے اندر نفاق ہے، ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، یہی قربانیاں، یہی وقت۔ اگر یہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کمزور ہوتے، اللہ کے نبی پر ان کا ایمان کمزور ہوتا، اسی لیے بعد میں حکم دیا گیا کہ بدر کے جو صحابی ہیں ان کے گناہ معاف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی ان کی شان میں کہ یہ لوگ، یہ منافق نہیں ہو سکتے، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن منافق نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جگر، ان کا دل اس موقع پر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور یہ امتحان پر پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر بھاگنے والے ہوتے تو انہیں معلوم تھا ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، جنگی سامان بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، کوئی سپلائی روٹ بھی نہیں ہے، سپلائی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جنگ ہونے والی ہے، مدینے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹ گئے، ڈنڈوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ لوگ ڈٹ گئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے کفار قریش کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سنے، یہ تاثرات سنے مہاجرین سے اور انصار سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میرے ساتھی وفادار ہیں، مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ان کا ایمان مجھ پر سچا ایمان ہے، یہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، اس کے بعد کے واقعات کے اوپر روشنی ڈالیں گے اگلی قسط میں۔ ہم تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔